اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ ہم نے اعلان میں کہا تھا کہ لوائے جامی چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا، اس لیے ہم اب لوائے جامی کو یہاں سے دوبارہ سے ریزیوم کرنے لگے ہیں، جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ 16 لوائے ہم کر بیٹھے تھے اور غالباً 14ویں کے بعد یا شاید 14ویں پر ہی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب جو لوائے ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ فلسفیانہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک خاص ذہنی کیفیت چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے بہت عرصہ جو ہے بیچ میں یہ وقفہ رہا۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ سے وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتہ کی جو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں ذکر کے لیے تو ایک لائحہ جو ہے اس پہ ضرور بات ہو جائے۔ تو اگلا جو لائحہ ہے جو نمبر 17 ہے، اس کو اگر ہم کوئی جیسے کہتے ہیں نا ٹائٹل دے دیں، کوئی اس کو موضوع دیں، اس کو کوئی نام دیں، تو نام بنے گا وحدت، احدیت اور غنا، بلکہ وحدیت بھی بیچ میں آ جائے گی۔ وحدت، احدیت، وحدیت اور غنا، اس کا ایک روحانی مطالعہ ہے اس کے اندر۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی اب جتنی آگے گفتگو آ رہی ہے پیچھے ایک دو لوائے شامل کر کے، وہ کچھ ایسی ہے کہ بہت سے ہمارے دوست احباب جو جن کا تعلق ہے علم کلام کے ساتھ، وہ اس پہ، بلکہ بہت سے ہمارے کچھ مشائخ بھی ہیں ایسے جنہوں نے ان پہ اعتراض کیا ہے، جامی رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ بھئی یہ علم الکلام کی بحثیں جو ہیں انہوں نے بیچ میں کیوں ڈالی ہیں، ان کو نہیں ڈالنی چاہیے تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ تو باقاعدہ مخالفت ان کی کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں درخواست ایک آئی تھی کہ ہم فصوص الحکم جو ابن عربی کا ہے وہ شروع کریں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک لوائے نہ ہو جائیں تب تک تو کسی صورت میں اس کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے اور سمجھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو وحدت الوجود ہے، وحدت الوجود کی بحثیں جو ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے جس قسم کی بحث ہے، وہ بنیادی طور پہ بڑی حد تک علم الکلام ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر وحدت الوجود پہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ وہ جو ہمارے علماء ہیں اور مشائخ ہیں جو گزرے ہیں، جو ظاہر ہے کہ بڑے بلند پایا مشائخ ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کو ادباً جو ہے ہم لوگ اختلاف کرتے ہیں اس سے، اور شدید اختلاف کرتے ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ وحدت الوجود کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک علم الکلام کی کچھ بنیادی بحثیں جو ہیں، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور صفات کے حوالے سے وہ نہ ہو جائیں۔ اور اس میں یہ گفتگو ایسی ہے کہ اگر اس کو عام انسان کو سمجھانے کے لیے اس کو سلیس نہ کیا جائے، اس کو آسان نہ کیا جائے، تو اس میں مکمل طور پہ گمراہی کا خطرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو وحدت الوجود کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور براہ راست جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ابن عربی کو پڑھ لیں یا رسالہ مرسلہ شریف پڑھ لیں، جو کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو وہ ان میں سے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ وحدت الوجود کو لے جاتے ہیں حلول کی طرف۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہم نے گفتگو کی تھی جس میں ہم نے وحدت الوجود کا مقدمہ کے نام سے وہ گفتگو کی تھی، وہ ہمارے پاس اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ اس کا لنک آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ یہ ہے کہ دارالفخر کی جو چینل ہے وہاں پہ آپ ڈسپیوٹڈ میٹرز کے اندر چلے جائیں تو اختلافی مسائل کے اندر آپ کو وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے خالص وحدت اور ایک ہے خالص قابلیت۔ اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
تو اللہ کی ذات جو ہے اس کی بنیادی خصوصیات ہیں. یہاں قابلیت جو ہے اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت، وہ قدرت جو اللہ کے اندر ہے، جس سے ہر شے ظاہر ہو سکتی ہے یا چھپی رہ سکتی ہے. یعنی ظہور بھی ہو سکتا ہے اور عدم ظہور بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں، اب ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مغالطے میں پڑ سکتا ہے اور وہ غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے. اب اس میں دو طرح کی قابلیتیں ہیں. ایک ہے تمام اسماء اور صفات سے مبرہ ہونے کی قابلیت، اور دوسری ہے تمام اسماء اور صفات سے متصف ہونے کی قابلیت. اب یہاں پہ آ کے اصل جو ہے وہ کنفیوژن شروع ہوتا ہے، مغالطہ شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے گمراہ ہونا شروع ہوتے ہیں. کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسماء اور صفات سے مبرہ ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے متصف ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس سے علیحدہ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. یہ جو پہلی قسم ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں اسماء اور صفات سے مبرہ ہونے کی قابلیت ہے، اس کو احدیت کا نام دیا جاتا ہے. اس کا خاصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ باطنی یکتائی ہے. دیکھیں، ہم بہت دفعہ بات کہہ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی یکتا ہے، اللہ کی صفات بھی جتنی ہیں وہ سب یکتا ہیں. اگر کوئی صفت ایسی ہے جیسے رحیم ہے اور رؤوف ہے، اللہ جو ہے الرؤوف ہے، اللہ جو ہے الرحیم ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ رؤوف ہیں اور وہ رحیم ہیں. تو جو اللہ کا رؤوف ہونا ہے وہ یکتا ہے، اور جو ویسی ہی ملتی جلتی صفت اگر کسی انسان میں موجود ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو اس کو تو ہم یکتا ہی مانتے ہیں کہ مخلوق کے اندر رہتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کی بھی یہ صفت جو ہے وہ یکتا ہے. یعنی اس طرح کی صفت کسی اور انسان میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے کم درجے کی یقیناً ہو سکتی ہے. تو یہ جو خاصہ ہے کہ اللہ کی وہ باطنی یکتائی ہے جس میں وہ ہر طرح کی صفت اور طاقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یہ ذات حق کی جو ہے نا اولیت اور ازلیت کی نمائندگی بھی کرتی ہے. یعنی ذات حق ازل سے یکتا ہے اور مکمل ہے ہر لحاظ سے. نہ وہ محدود ہو سکتا ہے، نہ وہ مخصوص ہو سکتا ہے، نہ وہ قید ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ ہر قسم کی صورت سے پاک ہے، تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی. اب اس کی مثال جو ہے وہ بڑی اچھی ایک دی جا سکتی ہے. جیسے انسان میں مثلا انسان اگر کچھ ایجاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ موجد ہے. تو جب تک وہ ایجاد نہیں کرتا تب تک وہ موجد نہیں ہوتا، اور پھر جب تک اس نے ایجاد نہیں کیا تب تک بھی یہ ممکن ہے کہ ایک وقت ہو کہ جب اس میں ایجاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی، چاہے وہ علم اور مشاہدے کی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے، اور پھر وہ اس نے ایجاد کی. تو ایک وقت تھا کہ اس میں ایجاد کرنے کی انسان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں تھی، پھر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کسی وجہ سے، اللہ نے اس کو اذن و توفیق دے دیا اور پھر اس نے وہ چیز ایجاد کر لی. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس وقت کچھ موجود نہیں تھا، کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، وہ تب بھی خالق تھا. جب کوئی مخلوق نہیں تھی جس کو رزق عطا کرنا ہے تب بھی وہ رازق تھا. جب کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس پہ رحم کرنا ہے تب بھی وہ رحیم تھا، اور تب بھی وہ رحمان تھا. تو یہ چونکہ کوئی مخلوق نہیں تھی اور صرف اللہ کی ذات تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفات کا ظہور نہیں ہوا، وہ ابھی پوشیدہ ہیں. اس کو ہم مبرہ ہونے کی قابلیت کہہ رہے ہیں. اچھا، جب وہ ظاہر ہو گئی تو اب اس کو ہم نے نام بدل دیا. جب مبرہ تھی تو ہم نے اس کو نام دیا احدیت کا. جب متصف ہو گئی یعنی ظاہر ہو گئی، مخلوق بنا دی، تو وہ وحدیت اب اس کا نام رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی ذات کو ظاہر کر رہا ہے. جب تک وحدیت میں تھا وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا. جب وہ آ گیا، جب ظاہر کرنے پہ آ گیا تو وہ وحدیت ہم نے اس کا نام مطلب لیا ہے. یعنی وہ اپنی ذات کو ظاہر کر رہا ہے. اور احدیت اور وحدیت جو ہے اللہ کی یکتائیت ہی کے دو پہلو ہیں. اللہ کی پوشیدہ اور ازلی یکتائی ایک ہے احدیت، جبکہ وہی یکتائی جب ظاہر ہو کر نظر آنے لگتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے وحدیت. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے اسماء اور صفات ہیں،
اس کو عام طور پہ کہتے ہیں مقام جمع اور مراتب کونیہ. اب ناموں سے ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کی، اور لغت میں اور اگر کسی اچھی سی ڈکشنری میں بھی دیکھیں تو بھی اصل بات سامنے نہیں آئے گی. اللہ کی اسماء اور صفات کے مختلف مظاہر جو ہیں وہ مختلف ان کے اعتبارات سے وہ نظر آتے ہیں. کچھ پہلو ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کا حصہ ہیں لیکن وہ کائنات میں کسی بھی چیز کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے مثال دی آپ کو، خالقیت کی مثال دی، رازقیت کی مثال دی. علم ہو سکتا ہے، حیات ہو سکتا ہے، ارادہ ہو سکتا ہے. یہ صفات مخلوق جب تھی نہیں تو ظاہر ہے کہ ظاہر بھی نہیں تھی. اور بہت سی ایسی بھی مخلوق ہو سکتی ہے جس میں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، حالانکہ وہ مخلوق اب پیدا ہو چکی ہے. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ ہے. اللہ مختلف صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یکتا ہی رہتا ہے، وہ ایک ہی رہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ایک عدد کے معنوں میں نہیں ہے، وہ یکتا ہونے کے معنوں میں ہے. اس جیسی کوئی شے، قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس جیسی کوئی شے، کوئی ہستی، کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اس کی تمام صفات اس کی اس ذات میں شامل ہیں. اس سے نہ جدائی پیدا ہوتی ہے نہ کثرت پیدا ہوتی ہے. جیسے بہت سی صفات ہماری ایسی ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے یا ہم سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ہمارے پاس کچھ رقم ہے، اب اس رقم میں سے کچھ ہم رقم جو ہے وہ کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس پہلے زیادہ رقم تھی، اب وہ رقم کم ہو گئی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ کہ جب وہ اس میں سے کچھ استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کچھ کمی پیدا ہو جاتی ہے، یا کوشش کرتا ہے تو اس میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کثرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے اور اس کی صفات ایسی ہیں کہ وہ جو مرضی کر لے، نہ اس کی صفات میں کوئی کمی ہے نہ اس کی صفات جو ہے اس سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ بالکل ویسی کی ویسی ہیں جو جیسی وہ ہمیشہ سے تھیں. اچھا، کچھ پہلو ایسے ہیں جو کائنات کے مختلف درجوں سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی وہ صفات ہیں، وہ مظاہر ہیں جو مخلوق میں نظر آتے ہیں اور دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ مختلف وجود ہیں. زندگی دینے کی صفت سے مخلوق پیدا ہوتی ہے. اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور مختلف مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خالق ہے. اب یہ جو مختلف چیزوں میں صفات نظر آتی ہیں، یہ ساری صفات اصل میں تو اللہ ہی کی ہیں. اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انہی کائنات کی جو بھی حقائق ہیں، جو بھی اس کی فہم ہے اور جو بھی اس کا ادراک ہے، اسی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. اور ظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وجود میں بہت سی مختلف چیزیں. مثلا خالق ہے، اس نے تخلیق کی، اب تخلیق میں اس نے انسان بھی تخلیق کیے، وہ درخت بھی تخلیق کیے، درخت انسان سے مختلف ہیں. مختلف قسم کے جانور تخلیق کیے، وہ جانور آپس میں بھی مختلف ہیں اور انسانوں سے بھی مختلف ہیں، درختوں سے بھی مختلف ہیں. اسی طرح اس نے ستارے کیے، وہ ایک الگ مخلوق ہے. اس نے فرشتے کیے، وہ ایک الگ مخلوق ہے. پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. اب یہ سب مختلف چیزیں ہیں اور الگ الگ وجود ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کے سب اللہ کی خالق ہونے کی صفت کے مظاہر ہیں. تو مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں. تو کائنات میں موجود چیزیں جو ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اور اپنی پوری صفات کے ساتھ اللہ کی ذات میں مکمل طور پر ظاہر ہے. یعنی اس میں سے بعض صفات زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو مثال ہم نے دی ابھی، جیسے کہ ہم اگر اپنے پاس جو ہمارے پاس رقم ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لیں. ایک اور مثال بڑی اچھی ہے کہ اب حکمت کو بات کریں اور علم کی بات کریں تو ایک نبی علیہ السلام جو ہے اس کے پاس علم اور حکمت بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے، بہت واضح ہے. لیکن امتی کی بات کریں تو اس کے پاس اس کے مقابلے میں بہت ہی کم علم ہے، بہت ہی کم حکمت ہے اور گہرائی بھی بہت کم ہے. لیکن یہ دو صفات ہر حال میں کامل ہیں اور بدل نہ ہونے والی ہیں. اب اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے وجود ذاتی، یعنی اللہ کا خود سے موجود ہونا، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. کوئی اگر یہ کہے تو استغفر اللہ،
وہ براہ راست شرک اور کفر کے اندر چلا جائے گا۔ اور دوسرا ہے استغنا، یعنی اللہ کا ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہونا، یعنی اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنے رازق ہونے کے لیے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مخلوق ہو اور وہ اس کو رزق عطا کرے تو پھر وہ بطور رازق پہچانا جائے، اس کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، نہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں ہم عام طور پہ دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک ہے کمال جلال اور ایک ہے تجلی، کچھ لوگ تجلی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کی احدیت، اب احدیت ہم نے کہا تھا وہ ہے جس میں تمام صفات پوشیدہ ہیں، ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ ہر زمان میں اور ہر مکان میں، ٹائم اینڈ سپیس، وہ جاری ہے، ساری ہے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، عالم مثال ہو، عالم اجسام ہو، یہ دنیا ہو، آخرت ہو، جو مرضی ہو۔ ان سارے مظاہر کا مقصد جو ہے اسماء و صفات الہی کے کمالات کا اظہار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو پہلو سامنے رکھے جا سکتے ہیں، ایک جس کو ہم نے کمال جلال کہا اور ایک جس کو ہم نے تجلی کہا۔ جلال سے ہم یہاں پہ مطلب یہ لے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو جلال کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کیا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم جلال سے مطلب لے رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کا اور اسماء کا دنیا میں ظاہر ہونا اور مختلف چیزوں میں ان کا کمال نظر آنا، یہ ظاہر شدہ مظاہر جو ہیں ان کی پہچان ہے۔ جیسے کل کا جزو میں ظہور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ خوبصورت درخت میں اللہ کی قدرت ہے اور حسن ہے، ایک دانا انسان ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اور علم کا مظاہرہ ہے، اور یہ جلال ہے، یہ وہ پہلو ہے جس میں اللہ کی صفات جو ہے وہ اس کی پہچان اشیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، مخلوق کے ذریعے سے ہوتی ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے تجلی، اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے اور اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال دی جا سکتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کی ذات کا اپنے لیے ظاہر ہونا ہے، یعنی اللہ، پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات اور صفات اشیاء کے اندر ظاہر ہو رہی، اب ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کا اپنے لیے ظاہر ہونا ہے۔ اب یہ بڑا عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ابھی مثال جب سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اللہ خود اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں اور صفات کے ساتھ روشن ہے، مکمل ہے، بغیر کسی چیز کے اثر کے یا اضافے کے یا کمی کے۔ تجلی وہ ہے جب اللہ خود اپنے لیے اپنا کمال ظاہر کرتا ہے، وہ کسی مخلوق یا چیز کے ذریعے سے نہیں کرتا۔ اب وہ جو احدیت کی ہم نے بات کی تھی، اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم تجلی میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذرا کھل کر سمجھانے کے لیے، اور یہ ایک دنیاوی مثال ہے، ظاہر ہے اللہ کے صفات کو کسی مثال سے بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف فرق کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جلال جیسے سورج ہے، اب سورج کی روشنی زمین پر مختلف چیزوں پہ پڑتی ہے اور مختلف وقت میں اور مختلف موقع پہ اور مختلف جگہ پہ مختلف رنگ اور شکل میں نظر آتی ہے، حالانکہ ہے تو وہی روشنی لیکن مختلف انداز میں نظر آتی ہے۔ لیکن سورج خود اپنی اصل روشنی میں جو موجود ہے وہ خود اپنے لیے روشن ہے، وہ اس کو، اب ہم تو ظاہر ہے وہاں جا نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی ایک تخلیق کیے ہوئے سورج تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو کچھ ہم سائنس کے ذریعے سے اور جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے سے اگر سورج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں تھوڑا سا ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر سورج کے بالکل پاس ہم پہنچ جائیں یا سورج پر ہو جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سورج کے اپنے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سورج کا، یہاں کی تخلیق جو ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ذریعے اظہار ہے۔ اب پھر وہی بات ہے کہ سورج کی روشنی کو اللہ کے ساتھ بالکل بھی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی کسی طرح سے بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرق سمجھانے کے لیے صرف یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ کی جو ذات اور صفات خود میں ہے اس کو ہم تجلی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی صفات جو مخلوق کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں اس کو ہم جلال کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم غنا پر، استغنا پر، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ اس کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔
اب اللہ کی ذات جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کامل ہے خود کفائی میں، یعنی اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے. اب یہ ہر چیز میں موجود ہے، حلول والا نہیں ہے، وہ اسی طرح موجود ہے جیسے سورج کی روشنی یہاں پر اس دنیا میں موجود ہے. یعنی ذات اور صفات کو، خالق کو ہم نے مخلوق کے اندر داخل نہیں کرنا، وہ حلول ہو جائے گا، اور حلول کو ہم کفر مانتے ہیں. وحدت الوجود کو ماننے والے لوگ حلول کو کفر مانتے ہیں. اگر کوئی وحدت الوجود کو کہتا ہے کہ جی میں وجودی ہوں اور وہ حلول کو سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے یقیناً اپنے ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھا ہے. اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ یہ تجدید ایمان کرے اور صلاۃ التوبہ پڑھے. اب ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے. اب اپنے علم، اپنا اس کی صفات، اس کے ذریعے، چونکہ ہم صفات کو اللہ کی ذات سے علیحدہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں، اور اللہ ہر وقت ہر جگہ اپنے بنیادی طور پہ، اس کا مطلب ہے کمالات کے ساتھ موجود ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تمام عالمین جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں تمام عالمین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ غنی ہے اور تمام عالمین کے اندر غنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انسان ہے، جس کو ہم عام طور پہ مشتخاق کہتے ہیں، وہ صرف اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی آمادگی، اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کر دے اور خوش ہو کر اس کو اپنی معرفت عطا کر دے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کے نصیب میں ہوتا ہے. تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں فرائض و واجبات تو ہیں ہی ہیں، وہ تو آپ معرفت حاصل نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کرنے ہی کریں. تو اللہ نے خود جو ہے وہ لازم قرار دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لازم قرار دی، اور تمام عمر جو ہے وہ ان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. اچھا، اب اس معاملے کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ کسی انسان کی، نہ کسی اور مخلوق کی حاجت ہے، نہ ہی کسی صفت کی حاجت ہے، وہ بذات خود ذات میں بھی کامل ہے، وہ بذات خود صفات میں بھی کامل ہے، اور وہ اپنے کمالات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ جو انسان ہے اس کے نزدیک ناظر بھی وہی ہے، منظور بھی وہی ہے، اور وہ خود ذات حق ہے. تو درمیان میں پھر جب یہ وحدت الوجود والے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ درمیان میں تم اور میں کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، تو وہ انہی معنوں میں رہ جاتی باقی. اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ کوئی حلول ہو گیا، استغفر اللہ. اس لائحہ کے آخر میں کچھ اشعار جامی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، ان کا تفسیری نقطہ نظر سے بڑا مختصر سا عرض کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو غنا ہے وہ بذات حق شدت ظہور اور قرب کی وجہ سے مستوری اختیار کرتا ہے، پردہ کرتا ہے، بیان میں کچھ کمی چھپ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو کمال ہیں اپنے مظاہر میں لامتناہی ہیں، اس کے کمال بھی لامتناہی ہیں. ہم جتنا مرضی اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں، وہ بیان نہیں ہو سکتے. اور دو لوگ دونوں فرض کریں وحدت الوجود کی تمام منازل سے گزر بھی چکے ہیں، لیکن اگر دونوں بیان کریں گے تو دونوں کا بیان آپس میں ایک نہیں ہوگا، وہ مختلف ہی ہوگا. تو وہ شدت ظہور اور شدت قرب کی وجہ سے ایک طرح کا پردہ بھی بن جاتا ہے. تو اللہ کا کمال جو ہے اس کی بے پناہی اور اس کا قرب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے الفاظ جو ہیں اس کے کمال کو بیان کر ہی نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے تو کہا مکمل طور پہ بیان نہیں کر پاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب ایک شخص ایک بات کرتا ہے اور دوسرا شخص دوسری بات کرتا ہے تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے، یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے مشاہدات اور دونوں کے تجربات میں فرق ہے. تو وحدت الوجود کو اسی لیے عام طور پر مشائخ نے بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور جن مشائخ نے کسی وجہ سے بیان کر دیا، بہرحال اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، اب اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھ کے سمجھنے والی چیزیں نہیں ہیں یا سن کے سمجھنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تجربے کے ذریعے بیچ میں سے گزر کر سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور اس میں بھی جو بات سمجھ میں آئے گی
وہ مکمل بات بہرحال نہیں ہوگی. وہ ممکن ہے کہ اس کا شاید 1% بھی شاید نہ ہو. اصل جو اللہ کی ذات اور صفات ہے اس کا تو شاید 1% بھی ہم سمجھ نہ پائیں وحدت الوجود کی تمام منازل گزر جانے کے باوجود. تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اس قسم کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ذہن کے ذریعے اور اپنی سمجھ اور فہم کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور کسی صاحب علم کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں ہو، اور پھر اگر ان چیزوں کو وہ بتانا چاہے اور سمجھانا چاہے تو ضرور سمجھیں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ منع کر دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی آپ کی ذہنی قوت، طاقت، استعداد اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنا بھی سمجھ سکیں گے جتنا وہ سمجھانا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کے مطابق پھر خاموشی اختیار کریں. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.